غریب 500 سال پہلے جنت جائے گی نا، تو تم کیوں ویٹ کرتے ہو؟ تمہیں نہیں جانا 500 سال پہلے جنت؟ یہ فارچونر دے دو، رکشے میں جایا کرو، بس کی نیچے لٹکا پیچھے لٹکا کرو، غریب بن جاؤ۔ تمہیں تو جنت چاہیے، رائٹ؟ تمہارا مین گول جنت ہے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ 500 سال، تو تم کیوں ویٹ کرتے ہو؟ میں تو 5000 سال ویٹ بھی کروں گا، اٹس اوکے، آئی ول ویٹ، کیونکہ میں اس دنیا میں غریب نہیں مرنا چاہتا۔ مجھے ویٹ کرنا، آئی ڈونٹ مائنڈ ویٹ، میں جنت کے لیے ویٹ کروں گا۔ لیکن کیا لگتا ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، روزہ، نماز، حج یہ کرتا ہوں، کیا میں ویٹ کروں گا؟ نو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غریبوں کے دشمن نے مفتی صاحب پر ایک تیسرا سوال اٹھایا۔ تیسرا سوال یہ اٹھایا ہے کہ اس سے پہلے مفتی صاحب نے یہ بیان فرمایا تھا کہ غربت جو ہے، امیری، غریبی، دولت، شہرت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور قرآن کی ایک آیت بھی پڑھی کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دے اور جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے بند کر دیں۔ تو رزق جو ہے، پیسہ اور یہ جتنے بھی ضروریات کی چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو مفتی صاحب نے یہ بیان فرمایا تھا، اور جو غریبی جو ہے یہ عیب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو شاہد انور نے مفتی صاحب کے بارے میں پھر یہ کہا کہ اگر غریبی عیب نہیں تو پھر یہ جو تم فارچونر لے کر چلتے ہو، اس پر آپ کیوں سفر کرتے ہیں؟ فارچونر پر سفر کرنا، آنا جانا یہ چھوڑ دو، پھر آپ اونٹ لے لیں اور گھوڑے خرید لیں، اس پر آیا جایا کریں۔ تو اس بیوقوف کو میں یہ جواب دوں گا کہ صحابہ کے زمانے میں اگر یہ گاڑیاں، یہ جہاز، یہ بسز ہوتے تو ضرور صحابہ کرام اس پر سفر کرتے۔ اس زمانے کی جو سواری تھی، اس زمانے کی جو گاڑی تھی، جو جہاز تھا، وہ گھوڑا تھا اور اونٹ تھا، کیونکہ اسی کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں یہ چیزیں ہوتی تو صحابہ ضرور اس کا فائدہ اٹھاتے۔ اب مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ تقریباً آتے جاتے ہوئے 15 سے 20 دن لگتے تھے۔ تو اگر صحابہ کے زمانے میں گاڑیاں ہوتی تو پھر یہی سفر ایک دن میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ تو ضرورت زمانے کے حساب سے چلنا، اس میں کوئی عیب نہیں، بلکہ زمانے کے حساب سے جو زمانے کی سہولیات ہیں ان کو استعمال میں لاتے ہوئے یہ اپنی ضرورت ہے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو شاہد انور کو میں یہی کہوں گا کہ آپ علماء کو برا بلا کہنے سے باز آ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے غریبوں کو برا بلا کہنا شروع کیا تھا شروع میں، تو غریبوں کو برا بلا کہنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ پھر آپ شروع ہو گئے، جو ٹرانسجینڈر ہے انہوں نے تبلیغ کی اور لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بن گئے، خود بھی راہ راست پر آگے، دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ ان کو آپ نے ٹارگٹ کیا کہ اب خسرے کھدرے ہمیں جناب اللہ کا دین سکھائیں گے۔ اور پھر تیسرے سٹیپ پر آپ آگئے کہ اب آپ نے جو ہے علماء کو برا بلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ علماء کو برا بلا کہنے سے باز آ جائیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی جو لگام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی جو ہے پکڑ میں آ جائے تو پھر پکڑ میں دیر بھی نہیں لگتی۔